السلام علیکم۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 تک سبق کو سیکھا تھا ورڈ بائی ورڈ تجوید کے ساتھ۔ آج ہم سیکھیں گے سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 سے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا، یہاں پر حرف مد کے بعد ہمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل ہونے کی وجہ سے یہاں پر الف مدہ کو 3 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ لا، وما لی لا اعبد دال کو تشدید والے لام کے ساتھ ملانا ہے، درمیان میں الف کو نہیں پڑھنا۔ اعبد الذی وما لی لا اعبد الذی فطرنی، نون کو کھینچیں گے یا مدہ کی وجہ سے۔ فطرنی وَإِلَيْهِ لام یا زبر لئی یا لین کی وجہ سے ہم نے یہاں پر جلدی پڑھنا ہے لام کو۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پوری آیت کو میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اگلی آیت ہم سیکھیں گے۔ أَأَتَّخِذُ من دونہ، نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حرفوں میں سے دال ہیں، ایک الف کی مقدار نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ من دونہ، دال کو کھینچیں گے واو مدہ کی وجہ سے، ہا کے نیچے کھڑی زیر اس پر چھوٹا سا مد کا نشان ہے، یہاں پر ہو رہا ہے مد منفصل، 3 الف کی مقدار کھڑی زیر کو کھینچنا ہے۔ دونہ آلہتن، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آ رہا ہے، اظہار ہوگا۔ آلہتن، نون ساکن کے بعد تشدید والا یا آ رہا ہے، جب نون ساکن کو یا سے ملائیں گے تو ادغام ہوگا گنہ والا۔ یوریدنر، را سے پہلے جو الف لام نظر آ رہا ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، ہم نون کو را سے ملائیں گے، نون را زیر نیر۔ یوریدنر رحمن یوریدنی الرحمن بضر، دو زیر کی تنوین کو جب لام سے ملائیں گے تو گنہ نہیں کرنا ہے، ہم پڑھیں گے بضر لا تغنی، لام کو کھینچیں گے الف مدہ کی وجہ سے۔ بضر لا تغنی عنی، نون کے اوپر تشدید آ رہا ہے، ایک الف کی مقدار گنہ کریں گے، اور یا مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ عنی شفاعتہم شیئا، یا ساکن سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے یا لین ہوگا، جلدی پڑھیں گے، اور دو زبر کی تنوین کو ہم جب واو سے ملائیں گے ایک الف کی مقدار گنہ ہوگا، کیسے؟ شیئا، ادغام مع الگنہ، شیئا
ولا ولا ينقذون ينقذون. نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے قوف آ رہا ہے. نون ساکن کی آواز کو ایک الف کی مقدار ہم ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. ينقذون. میرے ساتھ پوری آیت ریپیٹ کیجیے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. اگلی آیت ہم پڑھیں گے. انی. نون پر تشدید آنے کی وجہ سے ایک الف کی مقدار گننا ہوگا اور اس کے بعد یا ساکن اور اس پر مد کا نشان نظر آ رہا ہے. حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آنے کی وجہ سے مد منفصل ہوگا. 3 الف کی مقدار کھینچیں گے. انی ایذل. 2 زبر کی تنوین کو جب لام سے ملائیں گے بغیر گناہ کے پڑھیں گے. ایذل لفی. انی ایذل لفی ضلال. 2 زیر کی تنوین کو جب میم سے ملائیں گے ایک الف کی مقدار گناہ کریں گے. ضلال مبین. پوری آیت کو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے. انی اذا لفی ضلال مبین. اگلی آیت ہم پڑھیں گے. انی. دیکھیں یہاں پر نون کے اوپر تشدید آ رہا ہے, گناہ کریں گے ایک الف کی مقدار, اور اس کے بعد حرف مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے دوسرے کلمے میں مد منفصل ہونے کی وجہ سے. یہاں پر حرف مد کو 3 الف کی مقدار کھینچیں گے. انی آمنت. نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے. نون ساکن کا اخفا ہوگا, ایک الف کی مقدار نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. آمنت بربکم. انی آمنت بربکم فاسمعون. فا کے ساتھ جو الف لگا ہوا ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے, ہم فا کو سین سے ملا کر فا سین زبر فاسمعون. پوری آیت کو میرے ساتھ تجوید کے ساتھ ریپیٹ کیجیے. انی آمنت بربکم فاسمعون. اگلی آیت ہم پڑھیں گے. قیلد. یا مدہ کی وجہ سے قاف کو کھینچیں گے اور لام کو جزمہ والی دال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. درمیان میں الف کو ہم نے نہیں پڑھنا, اور دال حروف قلقلہ میں سے ہیں تو یہاں پر اس کی آواز لوٹے گی, قلقلہ ہوگا. قیلد خولل. لام کو اگلے والے جزمہ والے لام کے ساتھ ملائیں گے. لام زیر لل, الف کو درمیان میں نہیں پڑھیں گے. قیل ادخل الجنہ. اخیر میں گولتا ہے, وقفہ کرنے کی صورت میں اس کو ہائے ساکنہ بنا کر پڑھنا ہوگا. کیسے؟ جنہ قیل ادخل الجنہ. وقف مطلق ہے, یہاں پر آپ وقفہ کر لیں.
قال یا لیت، یا لیت، یا کو کھینچیں گے خڑا زبر کی وجہ سے، اور لام یا زبر لئی یا ایلین ہو رہا ہے، نرمی کے ساتھ جلدی پڑھیں گے، یا لیت قومی، قومی، واویلین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے اور یا مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے، قومی یعلمون، یعلمون۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے آیت کو تجوید کے ساتھ، قال یا لیت قومی یعلمون۔ اگر آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔